ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، غیبت جو ہے یہ بہت ہی بری صفت ہے اور عام طور پر ہمارا معاشرہ اس غیبت کے اندر مبتلا ہے، یعنی کہ ہم جو نیک ہیں وہ بھی مبتلا ہے، جو برے ہیں وہ بھی مبتلا ہے۔ غیبت کے اندر عام طور پر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی شخص غیبت میں مبتلا ہے تو اسے جہنم کی بدبودار گندگی کھانی پڑے گی اور یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ غیبت کی وجہ سے اس کے اندر سے ایمان کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں اور غیبت ہی کی وجہ سے آپس میں باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اسی غیبت کی وجہ سے محبت کا رشتہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ان تمام مفاسد کے باوجود ہم پھر بھی غیبت کے اندر مبتلا ہے۔ کتنے گھرانے اس غیبت کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں غیبت کی تعریف کر کے، غیبت کہتے ہیں کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہو، خواہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی وجہ اور سبب کیا ہے، کس وجہ سے لوگ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی کچھ بنیادی جو ہے وجہ، بنیادی اسباب ذکر کیے۔ ان میں پہلا سبب غیبت کرنے والے کے دل میں اپنے مخالف کے بارے میں جو غیظ و غضب ہوتا ہے، تو اس غیظ و غضب، اس غصے کو نکالنے کے لیے وہ اپنے مخالف کی برائی بیان کرتا ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اپنے مخالف کو غصہ نکالنے کے لیے، مخالف کے اوپر سے جو غصہ ہے اس کو نکالنے کے لیے عام طور پر کوئی شخص غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ غیبت میں مبتلا ہونے کی، اپنے ہم نشینوں کو دیکھا دیکھی بندہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس سے اسے کوئی خاص دشمنی نفرت نہیں ہے، لیکن چند دوست بیٹھے، محفل لگی، باتوں باتوں میں اور بھی غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ اور سبب غیبت کا یہ ہے کہ بندہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کوئی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس بدگمانی کی وجہ سے یہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس سے اسے کوئی خاص جو ہے نفرت دشمنی نہیں، بس کوئی ایسی باتیں اس تک پہنچی، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی، لیکن یہ اس دوسرے شخص سے بدگمان ہو گیا، اب یہ بدگمانی جو ہے غیبت کا سبب بنا۔ اور چوتھی وجہ غیبت کی یہ ہے کہ یہ اپنی تعریف اور دوسری کی تنقیص کرتا ہے، اس میں اسے مزہ آتا ہے۔ یہ وجہ اور سبب بھی غیبت کی بنتی ہے۔ اور ایک سبب جو ہے غیبت کی یہ بھی ہے کہ
جب یہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، یہ حسد غیبت کا سبب اور وجہ بنتی ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کرتا ہے اس سے کوئی اسے ذاتی دشمنی یا جو ہے کوئی ذاتی ایسا کوئی اس سے تکلیف نہیں، صرف اس کے سامنے اس کی تعریف ہو گئی تو اسے غصہ آ گیا، حسد ہو گیا کہ میرے فلاں جو ہے رشتہ دار کی تعریف کیوں ہو گئی، اب یہ اس کی غیبت میں شروع ہو گیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور یعنی کہ غیبت کی پانچویں وجہ اور سبب حسد ہے۔ اور چھٹی وجہ تحقیر و استہزاء غیبت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کی استہزاء کرتا ہے، تو یہ تحقیر، دوسرے کو ہلکا سمجھنا، یہ غیبت کا سبب بنتا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے غیبت کے یہ 6-7 اسباب بنیادی ذکر کیے کہ کوئی شخص غیبت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اس کی بنیادی کچھ وجوہات یہ ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب غیبت نہ کریں تو بعض لوگوں کے اندر ایسی چیزیں ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو مردوں میں سے جو ہے کس مردے کی غیبت جائز ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی ایسی تقریر ہے یا کوئی ایسی کتابیں ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اور گمراہانہ عقیدہ ہے یا گمراہ کرنے والی تقریر ہے، تو فرمایا اب لوگوں کو اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے آپ اس مردے کے بارے میں اتنا کہیں کہ اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں کتابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ گمراہ شخص تھا۔ فرمایا اتنا صرف کہہ سکتے ہو، اس سے آگے کہ یہ جنمی ہے، یہ مردود ہے، گالم گلوچ دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اس حد تک کہ ہو کہ فلاں بندہ جو مر گیا ہے یہ گمراہ تھا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک صورت غیبت کی یہ ہے۔ دوسری صورت غیبت کی مختصر خلاصتاً یہ سن لے کہ مظلوم شخص اپنی مظلومیت کی داستان کسی کے سامنے بیان کرے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جس کے سامنے یہ اپنی مظلومیت بیان کر رہا ہے اسے امید ہو کہ مجھے اس ظالم سے یہ چھڑا لے گا، تو اب اس ظالم کے جو برے اوصاف ہیں وہ اس شخص کے سامنے یہ ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طرح غیبت کی ایک صورت یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص برائی یا بدکاری وغیرہ میں ملوث ہے اور اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کے لیے صاحب اختیار شخص کے پاس کوئی لوگ جائیں اور کہیں کہ فلاں بندہ رات کو ننگے ناچ کراتا ہے، سارے لوگوں کا آرام میں خلل ڈالتا ہے، بڑا شرابی ہے، فلاں ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالی جائے، فرمایا یہ صورت بھی غیبت کی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس آئے، مفتی صاحب کے پاس آئے اور اس سے فتویٰ لینے کے لیے اب جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس کا فرضی نام لے کہ ایسا ایسا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے، فلاں فلاں میرے ساتھ اس کے یہ معاملات ہیں، لہٰذا اب میں اس کے بارے میں کیا کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسی طرح رشتہ داری یا کاروباری اشتراک کی صورت میں، یعنی کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے یا کہیں رشتہ کر رہا ہے، تو اب یہ کسی سے پوچھے کہ فلاں جگہ میرے رشتے کا ارادہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، تو اب جس شخص کو ان کے بارے میں معلومات ہے، کمی زیادتی نہ کرے، وہ بتلائے کہ یہ بندہ جس کو آپ بیٹی دے رہے ہیں یہ چرسی ہے، پوڈری ہے، شرابی ہے، یہ صحیح بندہ نہیں ہے، صحیح بات کہے، یہ صورت غیبت کی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ بدعتی بدعقیدہ فاسق فاجر لوگوں کے پاس
کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں غیبت کرنا جائز ہے، یعنی کہ دوسرا شخص کہہ دے کہ جس سے آپ دین کا علم حاصل کرتے ہو اس کے عقائد ٹھیک نہیں، یہ بدعتی ہے، برا ہے، اس سے علم حاصل نہ کرو، کسی اچھے نیک بندے سے حاصل کرو۔ تو یہ چند ایک غیبت کی صورتیں ہیں جو جائز ہیں، اہل علم سے سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح اجتماعی معاملہ یعنی مسجد کا معاملہ ہے، اب مسجد کے معاملے میں کوئی بندہ خیال نہیں کرتا تو اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کچھ برائی اگر بیان کی جائے وہ جائز ہے، حد کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلاً پورے محلے کی اجتماعی ذمہ داری ہے مسجد کی ضروریات کا خیال کیا جائے، اس کی بجلی ہے، بل ہے، امام مسجد کی ضروریات ہے۔ اب محلے کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ اپنی دنیاوی تمام ضروریات کا تو اسے خیال ہے لیکن مسجد کے معاملے میں وہ سست ہے، تو اب پیٹھ پیچھے اگر اس کو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے کے باقی معاملات صحیح ہیں، مسجد کا خیال نہیں کرتا اور جو ہے مسجد کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ نہیں دیتا، فلاں ہے، ایسا ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے اصلاح کی غرض اس کے متعلق کہنا یہ بھی غیبت میں داخل نہیں، یعنی اس کی تحقیر و تذلیل نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح کہ یہ ہمارے اس ساتھ جڑ جائے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے دین کی نشر و اشاعت، لہذا یہ بندہ سستی کرتا ہے، مسجد کی ماہانہ تنخواہ نہیں دیتا، پانی کا مسئلہ ہے یا گرم پا وہاں یہ سستی کرتا ہے، باقی اس کے پاس وائی فائی کی جو ہے 3000 بل ہوتی ہے، موبائل کے لیے پیکج ہے، ٹچ موبائل ہے، باقی سارا کچھ ہے، یہاں وہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ تو یہ چند ایک صورتیں غیبت کی جو جواز کی حد میں تھی، باقی کسی صورت میں کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں، اور مردوں کی غیبت کرنا یہ دوہرا گناہ ہے، ڈبل گناہ۔